معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے معجزات کہ جو نہ صرف دیکھنے اور سننے والوں کے ایمان میں اضافے کا سبب تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمانے والے آپ کے جان نثار ساتھیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مشکلوں کو دور کرنے والے اور ٹالنے والے معجزات بھی تھے، یعنی آپ کے معجزات سبب تھے ان اصحاب کرام کی مدد کا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میرے والد وفات پا گئے یا شہید ہو گئے تو وہ وقت تھا کہ مجھ پر بے انتہا قرض ہو گیا۔ لوگ قرض کا تقاضا کرنے لگے اور میرے لیے قرض کی ادائیگی بہت دشوار ہو گئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر بہت قرض ہے اور جن کا میں مقروض ہوں اور جن کا مجھے قرض دینا ہے وہ بار بار تقاضا کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، مجھے پریشان کر رہے ہیں اور میرے پاس اس وقت گنجائش نہیں کہ ان کا قرض ادا کر سکوں۔ آپ میری مدد فرمائیے، آپ میرے ساتھ میرے باغ میں تشریف لے چلیے۔ واللہ عالم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کیا خیال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے جائیں گے، جو ایک چھوٹا سا باغ اس وقت ان کے پاس موجود تھا، ان کی ملکیت میں تھا، کیا ہوگا وہاں، واللہ عالم۔ لیکن بھروسہ ہے، ایمان ہے اللہ کے حبیب پر۔ عرض کی آپ میرے ساتھ چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ میں تشریف لے گئے۔ ایک چھوٹا سا باغ تھا، وہاں پر کھجوروں کا ایک چھوٹا سا ڈھیر تھا۔ فی الحال یعنی فی الوقت فرمایا یہی میری پونجی ہے اور قرض مانگنے والے بہت ہیں، ان کا قرض بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اپنے رب کے حبیب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے لیے باعث تسکین ہیں، ان کی دلجوئی بھی فرماتے ہیں، ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھیر پر بیٹھ گئے، سب کو بلایا گیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں آؤ، جس جس کا قرض ہے آتے جاؤ، لیتے جاؤ، اور بھر بھر کے آپ کھجوریں تول تول کر دیتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی تول تول کر کھجوریں دیتے گئے، یعنی جو بھی قرض لینے والے آئے وہ اس کے وزن کے، اپنی مالیت، اپنی قیمت کے وزن کے برابر کھجوریں لے جاتے گئے۔ اور اللہ کی شان یہ تھی کہ جب سب ختم ہو گیا، یعنی جس کا قرض تھا سب چوک گیا، سب واپس لوٹ گئے، سب کے قرض کی ادائیگی ہو گئی، تو تب میں نے دیکھا کہ جتنا ڈھیر میرا موجود تھا کھجوروں کا وہ اتنا ہی رہا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ شان، یہ عظمت، یہ مقام، یہ معجزہ ہے میرے نبی کا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر عظمت عطا فرمائی۔ ناظرین، یہاں سے یہ بات بھی واضح کر دوں کہ اول تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ عمومی طور پر اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو قرض کا نوبت آنی ہی نہیں چاہیے۔ دین اسلام میں بغیر وجہ کے قرض کو تقاضا کرنا، اور یہ جو ہمارے دین میں بالکل ایک ضرورت کے تحت قرض کو رکھا گیا ہے، آج کل جو سچویشن ہم دیکھتے ہیں تو لوگ صرف اپنی شادیوں پر بڑے بڑے اخراجات کرنے کے لیے، آؤٹنگ کرنے کے لیے اور غیر ضروری چیزوں کے لیے قرض لے لیتے ہیں۔ قرض دینا بہت بڑی نیکی تھی، قرض معاف کر دینا اس سے بھی بڑی نیکی تھی، لیکن قرض کی ادائیگی کی تاکید بھی بے شمار کی گئی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ شہید کا ہر گناہ بخش دیا جاتا ہے سوائے قرض کے۔ اب سوچنا ہے
کہ شہید جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دے بخش دیا جاتا ہے، مگر قرض معاف نہیں ہوتا۔ قرض دینے والے کا اجر بھی بتایا گیا، اور جس شخص کو قرض دیا ہے اگر اسے مہلت دی اسے بھی اجر بتایا گیا کہ تم نے مہلت دے دی تو تمہیں اجر ملے گا۔ اگر کوئی ہمارا جو اس نے قرضہ لیا ہے واپس نہیں کر سکتا، مجبور ہے، بے بس ہے، اسباب وسائل نہیں ہیں، اور ہم نے معاف کر دیا، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے جتنے لوگ ہوں گے ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس نے مقروض ہے، یعنی جس نے قرض لینے والے کو دیکھا کہ اس کے پاس وسعت اور گنجائش نہیں ہے تو اس کا قرضہ معاف کر دیا۔ ایک اور پھر بات کہوں گی کہ خدا نہ خواستہ اگر پھر بھی کسی پر قرض ایسا ہے جو وہ نہیں چکا سکتا تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، دعا کرتا رہے، نیکی کی اور قرض ادا کرنے کی نیت بنا لے، نیت یہ کر لے کہ میں جلد سے جلد یہ قرض چکا دوں گا۔ حدیث مبارکہ ہے جس نے نیت کر لی نا کہ اے اللہ میرا ارادہ ہے کہ میں قرض چکا دوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور اسباب مہیا فرما دے گا۔ اور آخر میں یہ بات بھی کہوں گی کہ کوشش کیجئے کہ قرض نہ لینا پڑے، اور جب قرض لے لیں تو پہلی ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ جلد سے جلد اس بوجھ کو اتار دیا جائے۔ اور دوسری طرف ان لوگوں سے بھی درخواست ہے تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہ اگر کسی نے آپ سے قرض لیا اور اب وہ اتنا بے بس ہے، مجبور ہے، اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ اس کا بے پناہ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو